اقبال کہتا ہے میں فرشتیاں کو سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے لبیک دی صورت وہ اسلام جڑا پھر ایک باری میدان میں آیا، ایویں نہیں دردہ اٹھیاں کھڑی ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا جاتے ہیں، تم لاؤ نا۔ عمران آج اعلان کرے میں سود ختم کرنے لگا سی، عمران نال کھڑے ہو جاؤ، کرے نا اعلان، یہ نیا پاکستان ہے۔ 70 سالہ گند تو کہ سود جھاڑو پکڑ کے دینا، اے کوئی پاکستانی قوم نو تسی بنایا کی ہویا، یہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑو تو جھاڑو پکڑن دا بیڑا، انڈیا 200 طیارے کا خرید رہا روس کوڑو، تے تسی جھاڑو نا انڈیا دا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب وہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا، اور کراچی صدر بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا، اور کوئی عقل کوڑو کام لو، اے جھاڑو پکڑن دا بیڑا نہیں، اے تو اسے 200 خریدیں تسی 400 دا آرڈر دیو، قوم تو آڑے نال کھڑی، تو آنو قوم پیسے نہیں دے دیا، اسی لے کے دے دیا تو آنو کوئی گل کر چاہے، جھاڑو نال بھی کدی قومہ بچیاں جناب، کیڑے چبڑا کام شروع کر دیتے ہیں تم، اے کوئی کام ہے جڑا جھاڑو پکڑنا رہا، اے کوئی کام نہیں، تو اعلان کر میں آج سے سود کو ختم کر رہا ہوں، پھر ویک اسی تیرے نال کھڑے ہوں دے کہ نہیں کھڑے ہوں۔ جھاڑو تیرا کام ہے جھاڑو دینا والی اور دنیا تھوڑی، تو جھاڑو پکڑ کے کھڑا ہو کے اے قوم نال مذاق کردا، اینج نہ کر، جے کوئی چاج دا کام کر نہیں تو پھر چاج نہ کام کر، جے اسی نال نہ ہوئے تو پھر گل کرنا، اینج اسی نال نہیں کھڑے ہوندے، بندہ جھاڑو پکڑ کھڑا ہوئے، جھاڑو کو پکڑنے والے اور بڑی دنیا، تو گل کرنا، تو کہ میں سود ختم کر رہا، تو کہے جی ممتاز قادری اس پوری قوم دا ہیرو ہے، کیوں جی؟ اور ممتاز قادری اور جیل موجود ہے، میں انہوں یادگار جیل بنانا چاہتا، جے اڈیالہ جیل ادھر منتقل، میں انہوں یونیورسٹی بنانا چاہتا، ممتاز یونیورسٹی، پھر تے گل کر تو کوئی، کیوں جی میاں والی جیل نو یونیورسٹی بنائے تھے علم الدین رہا، پھر تے گل ایسی تیرے نال کھڑے ہو، یہ کیڑی بات ہے تو جھاڑو پکڑ کھڑا تھا، تو کہ آسیہ ملونہ نہیں جائے گی، اے اعلان کر جڑا کرنا رہا، کیوں؟ توجہ، او جڑا تو گیندہ مار کے کپ جتے آنا، او کپ تے فانیاں، او تینو مرن تو بعد بھی اس کپ نے کوئی فائدہ نہیں دینا، اور مر بھی کیوں تیری قبر تے پھول کسے نہیں پانے، تو آج یہ گل کر کے آسیہ میرے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتی، میں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اس کو پھانسی لگاؤں گا، پھر دیکھ قیامت تک تیری قبر تے پھول پہندن کے نہیں پہنے۔ گل کوئی گل کر اسی تیرے نال کھڑے ہون جو کہ تو بڑی اسی بھی قیامت نو حضور نو منہ وکھانا ہے، اے لوگ کر دیں 2 نمبریاں، میں کہا چلیا 2 نمبریاں کرنی ہوواں تے بڑیاں گلان، ساڑھے 12 لوگ یہ گلہ کر دیں جی یہ 2 نمبریاں کر دیں، میں تے دعا مانگ کے چلے اسی بھائی حضور دے نا تے 2 نمبری کرنی، حضور اور تھوڑے کامن کائنات ہے، حضور دے نا تے 2 نمبری ایسا کرنیاں، اتھے صداگریاں کرنیاں، یہ صداگریاں کرنیاں ہوندیاں نا، تے الیکشن تو پہلے میرے کو کئی بندے آئے، انہوں نے کہا جی دسو کتنی سیٹاں لینیاں نے، توڑا حزب اختلاف دا لیڈر کیڑا ہونا ہے، میں کہا جلیا سیٹاں نہیں چاہی دیاں، محمد عربی دا دین چاہی دا، ہاں جی سیٹاں دی گل ہے تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں سی، اور کہنے سن ہاتھ رکھو کیڑی کیڑی جتوانی نے، میں کہا نہیں چاہی دی، میں حضور دسے ہی نہیں کسے اور نو، میں کہا نہیں تو میں نے مشورے لوگاں دینے، منو جی منو بادشاہ، کوئی نہیں اسمبلی میں جائیں گے تو یہ ہوگا، اقبال کہندہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خطرہ، دین دے کے صداگری کرنی، پھر کی صداگری کرنی، پھر پہلے بھی ہو رہی ہیں، پھر سانوے تے کام کرن دی کیڑی لوڑ سے، نہ ایک کام نہیں کرنا، بالکل ایک کام نہیں، اور بڑے کامن کائنات ہے، رسول اللہ دی نسبت آبرو حضور دے دین دے واسطے، جے میں تسی مخلص ہو نا، میں انج تو نہیں کہندہ تو اڑ جائے مخلصاں، لیکن میں دعائیں ضرور منگدا، یا اللہ ویسے ہی میں بیمار ہاں، کس نے میرے بارے کوئی پریشان نہیں ہونا مرن ویلے، انہوں نے کہا ویسی بڑی عمر ہو گئی سی، تے ویسے بھی معذور سی، تے چلو چنگا ہویا جان چھٹ گئی سی اس تنگی تو، تے میں دعا منگدا یا اللہ جے میرے ذہن وچ بھی آوے نا کہ اسا ناموس رسالت ختم نبوت تے دین دے واسطے کوئی صداگری کرنی، یا اللہ اس تو پہلے تو میں نو موت دے دینے، میں نے نہیں چاہی دی ہوئی زندگی کہ میں رسول اللہ دے سامنے جاواں تو میرے آقا فرمان ہوئے میں تے 2 پتھر بدے، اور تیری تے گڈی بھی موجود تھی، گارے دانے بھی موجود ہے، تیری ہر نعمت تینوں اسا دیتی، پھر میرے دین دا 2 نمبری کر گئے ہو، حضور 2 نمبری تو بندہ کہاں جی، حضور نے پوچھ لیا میں تن دس تین کیڑی نعمت نہیں سی دیتی، ویل چیئر والے تو منگ دے ہوندے تے آندہ ہی پیرا میرے پاس جوڑی پیسے رکھ دیتے، ویل چیئر والے تو لوگ چوکچ منگ دیں، اور 10 تیری اسا پھر کیڑی قدر نہیں کرائی، تے پھر 2 نمبری کی تھی یا کمینیا، پھر حضور دے سامنے کی ایسی منہ وکھا، نا
سانو کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک ہی چاہیے، انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہاں جی، اس واسطے حضور دی عزت آبرو دی گل، اسی تواڈے کول غلط کام نہیں کرنا ہے، ہاں جی، نہ تواڈے پتراں نو غلط پاسے لایا، اے ساڈے ایم این اے بیٹھے نے شاہ جی لڑیا، تساں لوگاں نے جو اپنی جیب وچ پیسے خرچ کیتے، پوری دنیا ہل گئی، 70 سالہ سیاست نو اسی الٹا کے رکھ دیتا، ہاں جی، 70 سالہ سیاست گند نو اسی الٹا کے رکھ دیتا، ساڈے جناب اے جڑی ایسی نہ کریں، انہیں بڑے بڑے گند چک کے اینج ہلائے، سمجھ آئی نہ بات، اینج ہلائے، اجے سٹن دی واری بعد چانے، اور گند اجے پھر اتھی پہن بہت سارے، ہاں کسی کو بھی حضور کا دین تو وارث نہیں ہے نا جی، نون لیگ پھر وارث ہے، پھر بندے انہوں نے جتا دیتے ہیں، جے وہ ڈاکو ہیں تواڈے نزدیک، پھر انہوں نے بندے جتان دا مطلب، یہ مطلب ہے تسی خود نہیں چاہتے پاکستان میں صحیح بندے آون، نہیں ہونے نہیں ہونا، ہاں ہونے نہیں ہونا، ساڈا مقابلہ ہن ہر بندے نال ہونا ہے، جیڑا بھی حضور دے دین دا غدار ہویا، ہاں سدھے ہو جاؤ سارے، میں سارے نو یہ کہہ رہا ہوں، سارے سدھے ہو جاؤ، جے عزت چاہتے ہو تو عزت دی ایک جگہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ہاں لو قلم بھی تیرے ہو جان کے، حضور دے دین نال وفا کرو، بالکل کسی کو نہیں ڈرنا، کیے آخر تے موت ہے نا، امام علی مقام پتہ ہے کی فرماندے سن امام حسین، فرمایا بلو کانت الابدان للموت انشت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ أَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَتْ، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، یہ امام حسین فرماتے تھے، فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ، پھر چنگا نہیں کہ بندہ اللہ دی راہ وچ تلوار نہ کٹ کے مر جائے، ہاں جی، مرنا جو ہے ایک دن، میں کراچیوں لاہور آیا، لاہور میں ملتان کیا، ملتانوں میں ڈیرہ غازی خان کیا، راجن پور، پھر میں جناب لئیے تو اندھا میاں والی، میاں والی تو ہولی اٹک، اٹک تو پھر پنڈی، پنڈی تو پھر میں لاہور آیا، میں سارے مٹی دے ڈھیر ہی دیکھے، ہاں جی، مرن تو بعد مٹی دے ڈھیر ہی ہے نا بندہ، اور کی حیثیت ہے، میں لاہور ڈیفینس قبرستان ویکھن گیا، میں کہا سارے ڈیفینس نسی جان دیں، اتھو دیاں قبریں شاید سونے دیا ہونیاں، حضور میں جب قبرستان داخل ہویا تو مٹی دے ڈھیر ہی سن، لیکن میانی صاحب تے ڈیفینس تے قبرستان اے میں فرق ضرور ویکھیا، میانی صاحب جدو میں گیا تے کسے قبر تے کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا، کسے قبر تے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا، کوئی فاتحہ پڑھ رہا، ڈیفینس تے پورے قبرستان ایک بندہ بھی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سی، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، ہاں اسی تو آٹو غلط پاسے نہیں لایا، اسی رسول اللہ دے در دی طرف تو آنو لایا، کہ ایتھی بھی کامیابی، قبر وچ بھی کامیابی، حشر وچ بھی کامیابی، یہ کہ رسول اللہ دے دین دا کم کرو، اقبال کہندا لرزم مستو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق حضرت ما بردئی پس چرابا دیگرانا سپردئی، اقبال کہندا جدو میں قیامت دا تصور کردا نا تے میں پانی پانی ہو جانا، اپنے آپ نو ذرا سوچنا ہے گل، حضور دوویں جہاناں دے والی ہون، دوویں جہان جنہاں واسطے بڑے ہون، میرے تو آٹے بوتھے انہاں دی وجہ تو سلامت ہون، یہ سیدہ نو ہٹ کے میں گل کر رہے ہیں، اپنے جو تسی سید یہ گل نہ سمجھن، ہاں جی تو آٹے میرے بوتھے سلامت ہون، صرف ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، جب سب کچھ حضور دی وجہ تو ہے تو پھر سانو تو آنو بہو عیسائی عورت نال پریشانی بن گئی، ساری عیسائی عورتیں تھے رہنی ہیں نہیں جی، اسی کدی کسی نے بارے سخت جملہ کیا اسی تو بری نگاہ نہ بھی کسی نے نہیں کدی ویکھیا، کیوں؟ جدو حضور دے بارے کوئی گل کرے پھر تو ان درد اٹھیا،
عیسائی عیسائی بن کر رہے، یہودی یہودی بن کر رہے، اور جناب بت مت بن کر رہے، ہندو ہندو بن کر رہے، سکھ سکھ بن کر رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کا فیصلہ وہی ہے جو فاروق اعظم سے لے کر غازی تنویر قادری تک ہوا ہے۔ غازی ممتاز کے بعد پھر غازی تنویر بھی آیا نا میدان میں۔ ہاں جی، اس واسطے یہ مت ہمیں کوئی چھیڑے ان مسائل کے اندر، ہم بڑے نرم آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں، لیکن جب حضور کی بات آئے تو پھر ہم سے زیادہ کائنات میں سخت اور بہادر کوئی نہیں کائنات میں۔ ہاں جی، توجہ جی، توجہ توجہ جی، بس میں گل ختم کرن دے نیڑے آ گیا۔ حدیث پاک میں پڑھ دے وہاں، جڑا سننا چاہتا ہاتھ تسی نہیں، شاید سید نہیں، سید تھلی رکھا۔ ہاں جی، چکو انج کر کے ہاتھ سارے، پورے نہیں چاہے، میں پورے چاہے نہ جی، پورے چاہو انج، اپنے ہاتھ تھوڑے ویکھو کہ میں نور بن گئے سارے، انج ہاتھ حضور واسطے چاہے کرو تاکہ اللہ دیا رحمت آمن، رب راضی ہوئے، رسول اللہ خوش ہومن، میرا امتی میرے نال کیویں محبت دا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور خود چاہتے ہیں میری امت میرے نال انے واہ پیار کرے۔ میں یہ بات حدیثاں یاد کیتیاں نو ٹائم کوئی نہیں، میں حضور خود چاہتے ہیں بھری مجلس وچ میری گل ہوئے۔ صحابہ پتہ گلاں کر رہے سن تے حضور خود آ گئے، فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك، موسیٰ نجی اللہ وهو كذلك، فعیسیٰ روح وکلمۃ وهو كذلك، وآدم اصطفیٰ اللہ وهو كذلك، الا وانا حبیب اللہ۔ صحابہ انبیاء دیاں تعریفاں کر رہے سن، حضور آ گئے، فرمایا جڑی تساں گل کیتی ابراہیم علیہ السلام دے بارے گل انجے، تساں موسیٰ علیہ السلام دے بارے کیتی گل انجے، جناب عیسیٰ دے بارے گل کیتی گل انجے، جناب آدم دے بارے گل کیتی گل انجے۔ حضور نے فرمایا کان کھول کے سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامت ولا فخر وانا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنی ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ حضور خود فرماتے، حضور نے کھڑے کھڑے خود اپنی تعریف کی، فرمایا جانتے ہو میں اللہ کا محبوب ہوں، فرمایا جانتے ہو لواء الحمد کے قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو، فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ کیوں جی؟ حضور خود چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، کیوں جی؟ ہاں جی، حضور خود چاہتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا بیان کر دیا، میں کہا میں تو بیان ہی کچھ نہیں کرتا۔ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ النبی۔ جاندے حضور جناب، ہاں حضرت حذیفہ کہندے میں نے حضور گلی وچ ملے تو فرمایا جاندا انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی و نبی الملاحم۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں، میں نبی رحمت ہوں، میری وجہ سے توبت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، میں نہ جنگوں و نبی الملاحم، میں جنگوں والا نبی ہوں، میں سب سے آخر میں تشریف لانے والا نبی ہوں۔ حضور خود اپنی شانیں بیان کرتے تھے۔ ہاں لقیت فی بعض طرق المدینہ تھے، حذیفہ کہتے ہیں مجھے حضور مدینہ پاک کے راستے سے ملے تو حضور اپنی شان بیان شروع فرماتے، کہتے جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا چلتے حضور اپنی شانہ خود بیان کرتے، تو میلاد کی باتیں کرتا ہے۔ اس واسطے اے میلاد شریف دا مہینہ آ رہا، کسی کو کوئی اجازت نہیں لینی، جتھے دل کرے حضور دی شان بیان کر، جتھے دل کرے حضور دا میلاد مناؤ، جڑا گڑبڑ کرے انہیں کہا کمینیا پاکستان میلاد پر پابندیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان تو رسول اللہ کے ذکر کے لیے بنا۔ ہاں جی، گال سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہاں حضور دی شانہ بیان کرنی ہے۔ لو جی امام حسین والی حدیث سنا دے وہاں، جیڑا بندہ تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، سبحان اللہ۔ نہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر۔ حضور جد اے ادامت یاد اسا کیتیاں سانو کدھر تصور جا سکتا۔ امام حسین کیا کہتے ہیں سنا دیں جی، ہے کوئی ذہن؟ لو جی
عن الحسن توجہ جی عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصوفا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتئی ان یصف لی من شیئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم ولا قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يمروا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. اے امام حسین فرماتے اور میں میرے نانا جان کی مجلس میں جو بھی آیا میرے نانا جان بیٹھے رہے آنے والے نے خود عرض کی حضور اجازت ہے. میرے نانا جان نے کبھی نہیں فرمایا چلے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں, تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. ساڑی تقریر کرن تو بعد خطیب اندر جا کے تنات خان جدو روٹی تے پہ میں ایک دوسرے دے ہاتھوں تے ہاتھ مار دیں, دسو جی تقریر لگی کہ نہ لگی؟ تقریراں لگن واسطے نہیں ہوندیاں. سنو حضور کی مجلس کیا تھی, مجلس علم و حیاء و صبر و امانہ. ایتھے تقریراں لگن واسطے ہوندیاں. ٹوپی اتھے سٹی, پگڑی اتھے سٹی, لیاؤ ہے کھانا. میں کہ تو پہ پیٹ تے پتھر بن کے لڑائیاں لڑنی ہے. میں نہیں یہ دین پڑھیا, واقعی نہیں پڑھے. کیوں جی ایڈے ایڈے حضور ایڈے ایڈے آستانے امن
ایڈے ایڈے مرید ہومن، ایڈے ایڈے مدرسے ہومن، ایڈے ایڈے مولوی ہومن، ایڈے ایڈے شیخ الحدیث ہومن، تے ایک گستاخ رسول عورت جیڑی وہ اتھو جان دی تیاری کر رہی ہو، ایک کو 10 لاکھ مریداں نو کرنا کے وے جو رسول اللہ دی عزت تے کام نہ آئے تو 10 نہ انہوں کی کرنا ہے تمہیں، اس علم نو کی کرنا ہے جتے حدیث پڑھا رہے ہیں تے گستاخ رسول عورت جڑی جہاز تے بیٹھ کے چلی جائے، جی میں تو حدیث پڑھا رہا تھا، وہ کون سی حدیث پڑھا رہا تھا جس میں ناموس رسالت نہیں تھی، وہ مجھے بتا دو۔ میں حضور گل میں 15 نو سمجھا نہیں، میں نہیں پڑھیا، یہ حضرت کعب بن مالک بلا وجہ پیچھے رہ گئے کیوں جی، تے حضور 50 دن نہیں بولے انہاں نال، یہ دسے ہوندہ نا علماء نے کہ حضور ناراض ہوندے تے اتنے ڈاڈے کہ ویزا غضب آرد و شاہ، امام حسن فرماندے میرے نانا جان جس ویلے ناراض ہو جاندے نا کسی نال دوبارہ اس بندے دا نام بھی اپنی زبان مبارک تے نہیں سن لیا۔ تو کی سمجھنا جے تیرے ہوندے گستاخ رسول دندنا دے پھرن تے حضور دا دین جڑا تخت نہ آوے، سود جڑا سرعام کھایا جائے، مسجداں تو سپیکر اتر جان، قرآن و حدیث تے پابندی لگ جائے، مرزائیاں نو لوگ بہن برا کہندے رہن تے تو کی سمجھنا تیرے تے حضور راضی ہے؟ دیکھو جی صحابی ایک بلا وجہ پیچھے رہ گئے اور کوئی وجہ کوئی نہیں، 73 جنگاں وچ گئے کعب بن مالک، 73 جنگاں وچ ایک جنگ وچ پیچھے رہ گئے، پیچھے بس رہ گیا تے حضور 50 دن نہیں بولے تے مہینے تو بعد فرمایا نا دیاں زنانیاں بھی میں کے چلیاں جان، کیوں جی؟ تے کعب بن مالک کو جڑے صحابی آئے نا پیغام لے کے، جی میں نے روٹی نہیں لبھی، جی میں تہاڈی کمپین تے چلائی لیکن میں نے اس دن فلانے روٹی نہیں دیتی، تو کی دین دا کم کیتا، تو ایک روٹی تو لڑ پیا، کیوں جی؟ تقریر کی تھی تو اس تو بعد پیسے تے لڑ پیا کہ میں نے پورے پیسے نہیں دیتے، اور دسو کیڑی تقریر ہے جڑی دین فروشی واسطے کیتی جائے، اور کیڑی نعت خانی ہے؟ نعت خانی تے ہے نا جناب جڑی حضرت سلمہ بن حضرت عامر بن عقبہ غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں، اللہم لولا انت ما تصدقنا ولا صلینا، کیوں جی؟ ادھی راتی حضور دی نعت پڑھی اور تلوار ہاتھ جناب کے پڑھی، ستے ستے صحابہ سواریاں تے جا رہے ہیں، نعت تے اے ہوئی نا، کیوں جی؟ پیٹ ہوتے پتھر بن کے بھی آپ صحابہ نے کیا ہوئے، ہم وہ رسول اللہ کے غلام ہیں جب تک زندہ ہے حضور کا پیرا دیتے رہیں گے۔ اپنے آپ نو سارے بدلو، بالکل اپنے آپ نو بدل کے راہ دو، انہوں نے کہا بس حضور کی بات کرو، کیوں جی؟ کعب بن مالک نو صحابی آ گیا، انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں بیویاں میں کے بھیج دو، اے محبت ہے، اے نہیں کیا دسو جی اسی 73 جنگاں میں گئے، ایک چے نہیں گئے تو پھر کی ہے، اے جڑے پھر کی ہے نا، اے بولی مسلمان دی نہیں ہو سکتی، ہاں جی، انہوں نے کہا صحابی نے پتہ ہے کی گل کی تھی، انہوں نے کہا اے نہیں کیا دسو جی میں میدان احد وچ اتنا بڑا حضور دا پیرا دیتا، پتہ ہے نا سب تو بڑا پیرا میدان احد وچ کعب بن مالک دیتا، جدو حضور دا جنگی لباس پہچان لیا نا کافراں نے تے 3000 دا لشکر حضور وال سارا رخ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے آج بھی حضور دی تکلیف ہے کائنات وچ لوگاں نوں، اس ویلے بھی حضور دی تکلیف سی، تے کعب بن مالک آ گئے، عرض کی تھی حضور ہے جڑا تسی جنگی لباس پایا نا ایک کافراں پہچان لیا، میری آج خدمت قبول ہو جائے، اے جنگی لباس تسی مینوں دے دیو تے میرا تسی پا لو، حضور اسی کس واسطے ہاں جے کافر تواڈے ول ٹٹ پون تے میرے آقا نے انہاں دی خدمت قبول کی تھی۔ کعب بن مالک جدوں حضور دا جنگی لباس پایا تے ایک طرف نس پے، انہاں سمجھا حضور تشریف لے جا رہے تے سارے 3000 بندہ ادھر چلا گیا، انہاں کہا بس میرے جنگی لباس پان دی قیمت آج پوری ہو گئی، ایتھے کہندے نہیں جی نہیں میں تو کوئی نہیں سی، میں تو ممتاز قادری نال کوئی نہیں سی، تو پھر کدے نال سی؟ سلمان تحصیلدار کھڑا سی، دو ہی گلاں، تیسری تو منافقت ہے، تو ایک ممتاز قادری نال نہیں کھڑا سی پھر سلطان تحصیل نال کھڑا سی، کیوں جی؟ جی نہیں میں تو اس جماعت نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں تو ایویں لبیک دا جلسہ ویکھن گیا سی، جیڑا تیرے نال گڑبڑ کرے انہیں کمینیا میں ہی تو ہاں لبیک والا، لاکھ جو کرنا ہے تو اے جنے والی گل ہے، ہاں جی کیڑا پرچہ کٹنا ہی کٹو میں ہی لبیک والا، توجہ جی توجہ بھائی بچوں گل سن، اے جدوں مسئلہ ہویا نا گستاخ عورت دا تے خبر چلی جناب کے نہیں حضور کی نام لینا ہے مڑ تے خبر چلی جی مولی خادم نو گرفتار کرنے دے آرڈر جاری ہو گیا، میں منڈے نو کیا راتی مسجد بند نہیں کرنی، یہ نہ ہوئے انہوں تکلیف ہو جائے بیچارے، میں نو بلکہ تھلے لائے چلو مسجد دے سین وچ، میں خود کہاں گا میں تہاڈا انتظار کر رہے سے،
میں نے کئی نے کہا زیر زمین چلے جاؤ روپوش ہو جاؤ بڑی ضرورت ہے تہاڈی. میں آخا میری کوئی ضرورت نہیں کائنات وچ. اگر ضرورت ہے تو صرف ایک ہی بات ہے نہیں جانا. بس اس گل وچ ساڈی ضرورت ہے, اور کی ضرورت ہے جی. گرفتاری دی واری آئے تو مولوی خادم زیر زمین چلے جائے. بڑی زبان سارے بڑے بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں. بڑے پیر میر علی شاہ صاحب جب چلن لگے نا گورڑے تو لوگوں نے کیا حضور مخلصانہ مشورہ دیتا. انہوں نے کیا حضور نہ جاؤ انگریز مروا دیں گے, تسی انہوں نے پودے تم کٹن جا رہے ہو. پیر صاحب نے خود لکھا لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا لیکن وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے. او کیڑا مخلصانہ مسئلہ ہے کہ مولوی خادم دی گرفتاری دے آرڈر ہوون تے ناس کے تے اٹک چلا جائے. ہاں جی کیوں جی گڈی بدل کے تے اٹک چلا جائے, لباس بدل کے چٹی پگڑی بن لوے. ہاں جی تے ڈگی وچ وڑ جائے. اے کیڑی بات ہے؟ او اس کتے نو بھی کوئی نہیں رکھدا کائنات کہ جس تے مالک تے حملہ ہوئے تے چڑیا پوچھڑی پا کے تے ہمسائے دے گھر جا وڑے. کتا بھی وہی رکھ دیں جب مالک وال کوئی آوے تے کتا تان کے کھڑا ہوئے پہلے میرے تے آپ بعد مالک. تاجدار ختم نبوت اے نعرہ ہی جواب ہے. میں آج تک مرزے دی ایک گل کدی نہیں بیان کی تھی حضور. میری زندگی دا گزر گئی میں کانے دی ایک گل بھی کدی نہیں بیان کی تھی. پر کانا یہ کہتا ہے اور پھر مولوی ساڑھے کہتے کانا یہ کہتا ہے حضور نے یہ فرمایا. میں کانا کون ہوتا ہے؟ انہوں تسی خود سر تے چاڑیا. ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی کی لکھی گل مجدد اس کو کہتے ہیں, مولوی اس کو کہتے ہیں, عاشق رسول اس کو کہتے ہیں, غیرت اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا مرزے کے اقوال انجس الاقوال ہیں. کیوں جی؟ مرزے کے اقوال انجس الاقوال ہیں. فرمایا مرزے جتنیاں گلاں کیتیاں نا, ایک پیشاب کیتا مسلماناں, ایک پیشاب کیتا ہندوواں, ایک پیشاب کیتا سکھاں, ایک پیشاب کیتا یہودیاں, ایک پیشاب کیتا عیسائیاں, ایک پیشاب کیتا مجھ, ایک پیشاب کیتا گاں, ایک پیشاب کیتا جناب بکری, ایک کیتا کھوتے, ایک کیتا بھیڑیے, ایک کیتا چیتے, ایک کیتا خنزیر. اعلیٰ حضرت فرماندے مرزے دیاں جتنیاں گلان او خنزیر دے موتر نال وی زیادہ پلیت. کیا جی؟ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان. یہ بات یہ مرزا یہ کہتا ہے حضور نے یہ تو سعودی مشہوری کرائی. حضور کی بات کرو. مرزا یہ کہتا ہے اور حضور نے یہ فرمایا. یہ کیا تقریر ہو رہی ہے؟ یہ ختم نبوت پر یہ تقریر ہے جو میں نے کی ہے. تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی نہیں حال بھی ایک باری کہے کہ محمد عربی دی شیر میں نو تے ہوا نال چکو ہے. اے جناب سریل ایدی سیمنٹ دی کی حیثیت ہے. اینج کر کے تصور تو بیٹھو بھائی, تصور کرو جنگ یمامہ وال صحابہ کس انداز نال گئے. پتہ ہے تو کس انداز نال گئے؟ بڈھے بھی چلے گئے, جوان بھی چلے گئے, نابینے بھی چلے گئے, بدری بھی چلے گئے. ام عمارہ بھی ایک پتر لے کے چلی گئی, ایک پتر پہلے دیتا دوسرا پھر لے کے چلی گئی, عورت لے کے چلی گئی. آج یہ اپنا پتر ختم نبوت واسطے. اینج وہ تصور کرو صحابہ کس جوش نال جا رہے ہونے نو جنگ یمامہ پھر کیوں جا مارکا برپا ہویا ہونا. ام عمارہ کہندیاں صرف تلواراں چلن دی آواز آ رہی سی, کسے صحابی دے سانس دی بھی آواز نہیں سی. ہاں جی اے گل کر عورت اے گل کر دیاں کہندے میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمہ کذاب نو. کیوں جی؟ حتی بصرت بعدو باللہ فرماندیاں میں یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا مسلمہ کو. فشددت علیہ میں تلوار لے کے دوڑی, میں اللہ نال وعدہ جو کیتا سی لا اکذب عنہ واقتل دونہ, فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹاں گی یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گی. کہندے میں اللہ نال وعدہ کیتا سی. ام عمارہ کہنے لگیاں میں جدو ویکھیا تے میں دوڑی
تو فارد علی رجل منہم فضرب یدی فقطع، فرماندے مسلمہ کذاب دے بندے نے جدو میرا ویکھیا نا جوش تے جذبہ، اگوں ان کھڑا ہو کے انہیں میں نو تلوار ماری، میرا ہاتھ کٹ گیا تے واللہ ما رجت علیہا، فرماندے اللہ دی قسم ہے پچھو 12 زخم انہیں ہور ملائے تلوار دے، میرا جسم کٹدا رہا، لیکن اللہ دی قسم ہے میں لڑ کھڑائی بھی نہیں، حتی انتہیت الی الخبیث، یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی، وَهُوَ سَرِيٌّ، وہ مرا پڑا تھا، وَابْنِ عبداللہ، میرا پتر عبداللہ یمسح سیفہ، وہ تلوار کو صاف کر رہا تھا، وَقُلْتُ اَقَتَلْتَهُ، میں کیا پترہ انہوں مار دیتا ہے، فَقَالَ نَعَمْ يَا اللَّهِ، کہنے لگا ہاں جی ماں جی مار دیتا، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُکرا، فرمایا میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم جو خون بہ رہا، میں سجدے چ گر گئی، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دا دشمن ماریا گیا۔ یہ ہے مسئلہ، ہاں جی یہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ توجہ جی، یہ کہتا ہے میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے، مدینے کی ریاست میں تو عورتیں بھی گستاخ رسول منکر ختم نبوت کو دیکھ کر ہاتھ کٹوا بیٹھی، 12 زخم لگوائے، تو انہوں نے اس کو لیے لفظ کیا کہے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے یہ مارا گیا، اور تم مرزائیوں کو اپنا مشیر بناتے ہو، وہ مدینے کی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یا اور کوئی ریاست کی بات کرو، یا مدینے دی ریاست دی گل نہ کر، یا مرزائیوں نو نیڑے نہ آڑ دے، دو ہی گلاں، جے گل کرنا مدینے دی ریاست دی تو اتھے تو پھر جنگ یمامہ ہوئی ہے، ہاں جی یہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، مایورہ نو 12 زخم لگ گئے، مدینے دی ریاست جدو مایوری واپس آئے نا ایک ہاتھ کٹوا کے، تے پتر نے بھی چیخ نہیں ماری، اما جی اے کی بنیا، پتر بھی ہاتھ کٹیا ویکھ کے وہ بھی سجدے ڈھائے پیا، کیوں جی صدیق اکبر مدینے ڈھائے پیا سجدے، جدو پتہ لگا مسلمہ مارا گیا، مدینے کی ریاست میں مرزائیوں کو بہن بھائی نہیں کہا جاتا، ہاں جی تسی کی سمجھ دو دین کوئی نہیں پڑھیا، آئے 2 نمبر یہ تھے نہیں چلے گی، مدینے دی ریاست دی گل کرنا تو پھر مدینے دی ریاست اڑ گئے تھے گلاں کر، ہاں مرزائیاں نو اپنا مشیر مت بنا، لیکن جڑی برکتیں وہ بھی اٹھ جانیاں، جے چاہتا ہے پاکستان برکت آوے تو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پہ تیری گلی سے جائے، گل سمجھ آئی جی، ہاں جی یہ بات بالکل یہ بات ہے، تم ایڈا سانو نہ سمجھ کے مدینے دی ریاست ہی تھا، آسی تا ذرے ذرے قدم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ساڑھے بابے تا اتھے سر کاندے سر رکھ کے بھی چلنا، تو جان دے نہ اتھے تے ذرے دی کتنی قیمت ہے، تو مدینے دی ریاست دی گلا کرنا، تے مڑ کے تو یہود و نصارہ دی گلا کرنا، تے مرزائیاں نو مشیر بنانا، اینج نہیں ہونا، جے مشیر بنانا ہی تے سانو دس اسی مسلمانہ دے قابل منڈے تینو دے دیا، اور ادھی تنخواہ تے وہ کم کرنگے تو سوچ بھی رہ سکتا، مرزائیوں کو مرزائی کیا ہوتے ہیں جی، ہاں خبردار اس طرح دی کوئی ہن گل کرے، تو اپنی حکومت کر جڑی کر رہے ہیں 4 دیہڑے، اگے تینوں پتہ نہیں کی بنیا انہاں دا، اے اللہ بڑا غیرت مند ہے، ہاں وہ اپنے حبیب دی ناموس ہوتے کسی قسم دی بات جڑی ہو او دی سزا دیندا، بڑا ڈاڈا ہے، تاجدار ختم نبوت اینج نہیں شیرو زندہ باد اینج کر کے نعرہ لا، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت